پھر جب نماز ختم ہو جائے تو نمازیں دو قسم کی ہے، جیسے فجر اور عصر کوئی سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد تو آپ تسبیحات پورے کر لیں، آپ آیت الکرسی پوری کر لیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی شغل تو نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ امام کے ساتھ دعا کی جائے، بہتر ہے، کیونکہ حدیث ترمذی میں ہے کہ اس امام کو برا کہا جو اپنی دعا مانگے قوم کے ساتھ نہیں، تو پھر قوم کو بھی چاہیے کہ امام کے ساتھ مانگے، ورنہ وہ بھی برائی کا مرتکب ہو جائے گی۔ ترمذی شریف، طالب علموں کو حوالہ معلوم ہے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کے 4 کے بعد 2، مغرب کے 3 کے بعد 2، عشاء کے 4 کے بعد 2، تو تفصیلی تسبیحات یا لمبی دعائیں مناسب نہیں ہیں۔ فقہا کہتے ہیں اس سے زیادہ ضروری وہ سنتیں ہیں۔ یہ تسبیحات یا آیت الکرسی مشکل سے نفل ہے، یہ سنت کسی درجے میں بھی نہیں۔ فتح القدیر، شرح ہدایات، جلد 1، صفحہ 112، 13، 14۔ اگر غلطی سے کوئی بیٹھا رہا اور اس نے تسبیحات پوری کی یا طویل دعا مانگی یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھی، اس کے بعد سنت پڑھنے لگا، تو فقہا کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ سنت تو فوری پڑھنی تھی، وہ مر گئی، اس شخص نے قتل کر لی، اب یہ نفلیں پڑھ رہا ہے، سنت ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں پڑھے گا تو سنت، مگر خلاف سنت طریقے سے، جیسے ولیمے میں ڈول بجے اور شادی کے اندر ناچ گانا ہو، تو شادی اپنی جگہ سنت، ولیمہ سنت، ناچ گانا اور ڈول بجنا حرام نہ جائز۔ اس طرح یہ طریقہ اس کا جو دیر تک بیٹھا رہا، یہ بھی نامناسب اور ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ مسئلہ سن لو، سمجھ لو، اور ساڑھا پلہ باری جہان بھر کے حوالے سامنے بورڈوں پہ لگائے، تاکہ لوگ جو مولوی کو سمجھائے تو سمجھا سکے۔ بھئی اذان شروع ہو جاتی ہے تو یہ فوراً بیت الخلاء، اذان میں تو حی علی الصلاۃ ہے، حی علی بیت الخلاء تھوڑا ہی ہے۔ یہ کام 5 منٹ پہلے نہیں ہو سکتا تھا، بس اذان سنتے ہی جو ہے نا تقاضا شروع ہوا، یہ بات نامعقول ہے۔ مقدس مقام پر مقدس کلمات سننا ضروری ہے۔ متنجس جگہ میں جواب دینا جائز نہیں، محرومی ہو جائے گی۔ 5-10 منٹ پہلے، 5-10 منٹ بعد آسان تسلی سے سن لے، اگر مسجد میں ہے جواب دینا نہ بھی ہے تب بھی اذان کا احترام۔